آج کی اس ویڈیو میں ہم سندھ کے ایک ایسے ڈسٹرکٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جہاں پر سندھ کا تیسرا بڑا شہر موجود ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی بیراج بھی اسی ڈسٹرکٹ میں موجود ہے اور تو دنیا کی سب سے پہلی بڑی کینٹیلیور برج بھی اسی ڈسٹرکٹ میں موجود ہے۔ سکھر شہر دریائے سندھ کے مغربی کنارے پہ موجود ہے۔ یہ شہر کراچی اور حیدرآباد کے بعد سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے، جبکہ پاکستان کا یہ 15واں بڑا شہر ہے۔ سکھر شہر کی کل آبادی 5 سے 6 لاکھ کے درمیان ہے، جن میں سے 70% لوگ سندھی زبان کا استعمال کرتے ہیں، 20% کے قریب لوگ اردو زبان کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس ڈسٹرکٹ میں پنجابی، سرائکی، بلوچی اور پشتو زبان کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے پارٹیشن سے پہلے سکھر شہر میں ہندو پاپولیشن میجورٹی میں رہا کرتی تھی۔ 1941 کی مردم شماری کے مطابق سکھر کی ٹوٹل پاپولیشن میں سے 70% پاپولیشن ہندو مذہب کو فالو کرتی تھی، لیکن پارٹیشن کی وجہ سے پورے ہی پاکستان کی طرح سکھر شہر کی بھی ہندو پاپولیشن نے انڈیا کی طرف مائگریشن کر لی، اور اسی وجہ سے آج کل سکھر شہر کی صرف 3% پاپولیشن ہی ہندوازم کو فالو کرتی ہے، جبکہ 96% سے بھی زیادہ پاپولیشن اسلام کو فالو کرتی ہے۔ سکھر شہر سندھ کے کچھ قدیم شہروں میں سے ایک ہے۔ اب ویسے تو جس جگہ پہ سکھر شہر موجود ہے وہاں پر ہزاروں سالوں سے ہی لوگ آباد ہیں، لیکن اگر ہم اسپیسیفکلی سکھر شہر کے بارے میں بات کریں تو ہسٹورینز کے مطابق آج سے تقریباً 14 یا 1500 سال پہلے رائے ڈائنسٹی کے دور میں اس شہر کی بنیاد رکھی گئی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس وقت کے سکھر میں اور آج کے سکھر میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت کا پرانا سکھر تو 1840 تک صرف ایک چھوٹا سا گاؤں ہی تھا، لیکن 1840 کے بعد سکھر شہر بڑی تیزی سے گرو کرنے لگا اور بہت ہی کم عرصے میں یہ شہر سندھ کا ایک اہم تجارتی مرکز بھی بن گیا۔ انگریزوں کے دور میں سکھر شہر نے بہت ہی زیادہ ترقی حاصل کی۔ انگریزوں کی گورنمنٹ نے اس شہر میں بہت سے میگا پروجیکٹس بھی بنوائے، جن میں سکھر بیراج کا نام ٹاپ آف دی لسٹ ہے، کیونکہ یہ آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی بیراج ہے اور یہ بیراج آج بھی دنیا کی ون آف دی لارجسٹ اریگیشن سسٹم کو کنٹرول کر رہی ہے۔ سکھر بیراج کی ڈیزائن سر آنلو مسٹرو نے بنائی تھی اور اس بیراج کی کنسٹرکشن کو تقریباً 10 سال لگے تھے۔ اس کے علاوہ 1889 میں انگریزوں نے سکھر شہر میں ایک لینس ڈاؤن برج بھی بنوائی، جو کہ اس وقت کی سب سے بڑی کینٹیلیور برج تھی۔ 1960s میں اسی لینس ڈاؤن برج کے ساتھ ہی پاکستان کی گورنمنٹ نے ٹریفک اور ریلویز کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پہ ایک نئی برج بھی بنوائی، جس کا نام بعد میں ایوب برج بھی رکھا گیا۔ اب ہم جب بھی یہ فیمس فوٹو دیکھتے ہیں تو ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک ہی برج ہے، لیکن حقیقت میں یہ 2 برج ہیں، ایک ہے لینس ڈاؤن برج اور اس کے علاوہ دوسری ایوب برج۔ اب یہ جو آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ ہے اصل لینس ڈاؤن برج، جو کہ 1889 میں بنوائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ سکھر شہر میں کچھ فیمس ٹورسٹ اٹریکشنز بھی موجود ہیں، جن میں سکھر بیراج اور ایوب برج تو شامل ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی اس شہر میں کچھ فیمس ٹورسٹ اٹریکشنز موجود ہیں، جیسے کہ 7 سسٹر کی مزار، جس کو سندھی میں ستم جو آستان کہا جاتا ہے۔ اب ان 7 مزارات کے بارے میں بہت سی سٹوریز موجود ہیں، لیکن ان کی ڈیٹیل میں آج ہم نہیں جا رہے۔ یہ مزارات سندھو دریا کے کنارے پہ موجود ہیں اور یہاں سے ایوب اور لینس ڈاؤن برج کا بہت ہی خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ سکھر میں ایک ہندو ریلیجیس سائٹ سدھا بیلو بھی موجود ہے۔ سدھا بیلو ایک آئلینڈ ہے جو کہ دریائے سندھ میں سکھر کے پاس ہی موجود ہے۔ اس آئلینڈ میں آپ کو کچھ ہسٹوریکل ہندو ٹیمپلز دیکھنے کو مل جائیں گے۔ اس پلیس کو بھی بہت سے لوگ وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، اسپیشلی ہندو برادری کے لوگ۔ اس کے علاوہ سکھر میں میر محمد معصوم شاہ بخاری کا مزار بھی کافی زیادہ فیمس ہے۔ اس مزار کو 17 سینچری میں لال اینٹوں سے بنوایا گیا تھا اور اس مزار کے مینار کی ہائٹ تقریباً 86 میٹر تک ہے، جس کی وجہ سے اس مزار کو دیکھنے کے لیے کافی زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں۔ اگر امیر معصوم شاہ کے بارے میں بات کریں تو یہ ایک رائٹر تھے اور اس کے علاوہ یہ مغل بادشاہ اکبر کے ایک وزیر بھی تھے۔ ان کو اکبر بادشاہ نے سکھر شہر کا نواب بھی بنایا تھا۔ سکھر شہر میں ایک آرکیولوجیکل سائٹ لکھنجو دڑو بھی موجود ہے، جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں، لیکن یہ سائٹ بھی موہنجو دڑو کی طرح انڈس ویلی سیویلائزیشن کے شہروں میں سے ایک شہر ہوا کرتا تھا۔ یہ آرکیولوجیکل سائٹ موہنجو دڑو سے تقریباً 75 کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود ہے اور اس سائٹ کو پہلی مرتبہ 1985 میں پروفیسر قاصد ملا اور ان کی ٹیم نے ڈسکور کیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم اسپیسیفکلی سکھر ڈسٹرکٹ اور اس کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں تو سکھر شہر کی طرح سکھر ڈسٹرکٹ بھی کافی زیادہ پرانا ہے۔ جب انگریزوں نے سندھ کو بمبئی کا حصہ بنایا تو انہوں نے سندھ کو 3 ڈسٹرکٹ یعنی کہ کراچی، حیدرآباد اور شکارپور ڈسٹرکٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ پہلے تو
शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर शिकारपुर शहर ही हुआ करता था, लेकिन 1883 में अंग्रेजों ने सक्खर शहर को ही शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर बना दिया और 19th सेंचुरी में सक्खर को एक अलग डिस्ट्रिक्ट भी बना दिया गया और तब से लेकर आज तक सक्खर शहर सिंध का एक डिस्ट्रिक्ट है। इस वक्त पूरे सक्खर डिस्ट्रिक्ट की टोटल पॉपुलेशन 16 लाख से ज्यादा है, जिनमें से 95% पॉपुलेशन मुसलमान है, जबकि 3 से 4% पॉपुलेशन हिंदुइज्म को फॉलो करती है। सक्खर डिस्ट्रिक्ट का टोटल एरिया 5000 किलोमीटर पर स्क्वायर से भी ज्यादा है और इस डिस्ट्रिक्ट को मजीद 5 तहसील में डिवाइड किया गया है, जिनमें ओल्ड सक्खर तहसील शामिल है, न्यू सक्खर तहसील शामिल है, रोहड़ी तहसील शामिल है, सालेपट तहसील शामिल है जो कि पॉपुलेशन वाइज इस डिस्ट्रिक्ट की सबसे छोटी तहसील है, और इसके अलावा पनुआ कील तहसील शामिल है जो कि पॉपुलेशन वाइज इस डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी तहसील है। अगर हम सक्खर डिस्ट्रिक्ट की एजुकेशन के ऊपर बात करें तो सक्खर डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल लिटरेसी रेट 55% से ज्यादा है और इस डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान के कुछ फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी मौजूद हैं, जिनमें IBA सक्खर का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है। ये बिजनेस इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर के बारे में बात की। अगर आप ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।